میرا نام جواد خان ہے۔ میں جرمنی میں رہتا ہوں اور ایک الیکٹریکل انجینئر ہوں۔ کل اچانک میرے پڑوسی کی طبیعت خراب ہو گئی تو مجھے اسے ساتھ لے کر ہائیڈلبرگ یونیورسٹی اسپتال جانا پڑا۔ وہاں اس کا جاننے والا ایک ڈاکٹر پہلے ہی ہمارا منتظر تھا۔ ڈاکٹر نے فوراً اس کے ٹیسٹ کروائے، تکلیف کم کرنے کے لیے کچھ دوائیں دی اور اسے وارڈ میں داخل کر لیا۔ میں اس کے پاس بیٹھا تھا کہ اس نے مجھے فارغ دیکھ کر ڈاکٹر سے میرا تعارف کروایا اور کہا کہ ہسپتال دکھا دے۔ ڈاکٹر نے مجھے ساتھ لیا اور وارڈ میں جاتا گیا، مریضوں کی رپورٹس دیکھتا، ان کا حال پوچھتا اور معائنہ کرتا رہا۔ اسی دوران ہم ایک ایسے مریض کے پاس پہنچے جو چہرے اور لہجے سے پاکستانی لگ رہا تھا۔ میں نے اسے اردو میں مخاطب کیا تو اس نے فوراً اردو میں جواب دیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ کسی حادثے میں گر گیا تھا۔ گرنے سے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں موجود ایک نالی کٹ گئی تھی، جس کے بعد اس کا نچلا دھڑ ہمیشہ کے لیے ناکارہ ہو گیا۔ اب اس کی پوری زندگی بستر پر گزرنی تھی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وارڈ میں موجود تقریباً ہر مریض کے ساتھ کوئی نہ کوئی رشتہ دار موجود تھا، مگر 3 مریض ایسے تھے جن کے پاس کوئی نہیں تھا، اور ان میں سے ایک یہ پاکستانی تھا۔ ڈاکٹر نے افسوس سے بتایا کہ اس کی فیملی کا کوئی فرد اس سے ملنے بھی نہیں آتا۔ یہاں کا ایک فلاحی ادارہ اس کے علاج پر آنے والے لاکھوں روپے خرچ کرتا ہے۔ امریکہ سے خاص انجیکشن منگوانے پڑتے ہیں جو صرف اس کی تکلیف کم کرتے ہیں، صحت واپس نہیں لا سکتے۔ اس کی حالت دیکھ کر میرے دل میں عجیب سی بے چینی پیدا ہوئی۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ کچھ دیر اس کے پاس بیٹھنا چاہتا ہوں۔ اس نے عملے کو ہدایت کر دی کہ مجھے تنگ نہ کیا جائے۔ میں اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا اور پوچھا کہ تمہاری زندگی اس حال تک کیسے پہنچی؟ وہ خاموش ہو گیا، پھر دھیرے سے بولنے لگا۔ میرا نام بہرام خان ہے۔ میں یہاں پڑھنے آیا تھا، پھر اچھی نوکری ملی، شادی کی، گھر بسا لیا۔ مجھے ایک کے بعد ایک کامیابی ملتی گئی۔ میرا بیک گراؤنڈ بھی مضبوط تھا۔ میرے والد صاحب علاقے بھر کے سب سے معزز اور معتبر شخص تھے۔ کیونکہ وہ آداب اور حرکات سے معزز اور معتبر نہیں تھے، لیکن ان کی دھن دولت نے ان کو یہ رتبہ بخش رکھا تھا۔ ان کی ایسی اثر و رسوخ کا میں بھی ناجائز استعمال کرتا رہتا تھا۔ میرے والد نے کبھی بھی مجھے روکا نہیں۔ ایک دن ایک مجبور لڑکی میرے پاس آئی۔ اس کی ماں شدید بیمار تھی، اسے ہسپتال لے جانا تھا، مگر اس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ اس نے مدد مانگی اور میں نے اسے مدد کے بدلے میں اس کا جسم مانگ لیا۔ وہ روتے ہوئے چلی گئی، لیکن شام کو دوبارہ آئی۔ اس نے کہا کہ وہ مجبور ہے، مگر ایک شرط ہے، پہلے پیسے دے دو، میں ماں کو ہسپتال لے جاؤں گی، پھر واپس آ کر تمہاری شرط پوری کروں گی۔ میں نے کہا نہیں، پہلے میری خواہش پوری ہوگی، پھر پیسے ملیں گے۔ زندگی میں اس کے پاس کوئی سہارا نہیں تھا، وہ مجبور ہو گئی۔ میں اسے اپنی خالی حویلی میں لے گیا۔ نشے میں دھت ہو کر میں نے اس کی عزت پامال کی اور اس کو ساری رات وہیں رکھا۔ وہ پوری رات ہاتھ جوڑتی رہی، مجھے پیسے دے دو، میری ماں مر جائے گی، میرا گھر خالی ہے، اسے پانی دینے والا بھی کوئی نہیں۔ لیکن میں نے اسے زبردستی روکے رکھا۔ صبح جب نشہ اترا تو وہ نیم مردہ حالت میں پڑی تھی۔ میں اسے یوں ہی چھوڑ کر چلا آیا۔ میں نے اپنے ملازم کو بھیج دیا کہ وہاں جا کر خبر رکھے، اور اس نے بھی اس بے بس لڑکی پر اپنی حوث مٹائی۔ جب لڑکی کے حواس بحال ہوئے اور اسے یاد آیا کہ وہ کن حالات میں یہاں آئی تھی، تو وہ دوبارہ میرے پاس آئی اور روتے ہوئے بولی کہ اب تو شرط پوری کر چکی ہوں، مجھے پیسے دے دو، میری ماں ہسپتال میں میرا انتظار کر رہی ہے۔ میں نے حقارت سے کہا
مجھے وہ مزہ نہیں ملا جس کی امید تھی۔ تم پیسوں کی حقدار نہیں ہو۔ وہ روتی ہوئی بد دعائیں دیتی ہوئی واپس چلی گئی، مگر جب گھر پہنچی اس کی ماں مر چکی تھی اور اس نے بھی اسی رات اپنی ماں کے ساتھ خودکشی کر لی۔ یہ بات علاقے میں پھیل گئی، مگر ہمارے روح کے سامنے کوئی کچھ نہ بول سکا۔ وقت گزرتا گیا، میں نے سب بھلا دیا۔ پھر میں جرمنی آ گیا۔ پیسہ، شہرت، عیش سب ملا۔ پھر ایک دن میرے ساتھ حادثہ ہو گیا اور میرا پورا نچلا دھڑ ہمیشہ کے لیے پوری طرح کمزور ہو گیا۔ میری بیوی اور بچے مجھے بوجھ سمجھنے لگے اور مجھے ایک فلاحی ادارے کے حوالے کر دیا۔ یہ ادارہ آج بھی میرا خیال رکھتا ہے، مگر رات کے سناٹے میں جب میں بستر پر بے بس پڑا ہوتا ہوں، میرا ماضی میرے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ میں ہر گناہ کی معافی پا سکتا ہوں، سوائے اس ایک گناہ کے جس میں میں نے ایک مجبور لڑکی کی عزت لوٹ کر بھی اس کی مدد نہ کی۔ شاید جس تکلیف میں وہ اور اس کی ماں مری تھی، اسی تکلیف میں بھی مرنے والا ہوں۔ اتنے میں مجھے وارڈ سے بلایا گیا۔ میں نے بہرام خان سے اجازت چاہی تو اس نے کہا، مت جاؤ، میری بات پوری سن لو۔ لیکن سچ یہ تھا کہ میں مزید سننے کی ہمت ہی نہیں رکھتا تھا۔ پہلے مجھے اس پر ترس آ رہا تھا، مگر اب میں سمجھ چکا تھا کہ یہ سب اس کے اپنے اعمال کا بدلہ ہے۔ میں واپس اپنے پڑوسی کے پاس آیا۔ اس کی حالت پہلے سے بہتر تھی۔ ڈاکٹر نے دوائیں دی اور 15 دن بعد دوبارہ آنے کو کہا۔ میں واپس آیا تو دل عجیب بوجھ سے بھرا ہوا تھا۔ آج تک میں اس آدمی کی شکل، اس کے گناہ اور اس کی سزا کو نہیں بھولا، اور دوبارہ اسے دیکھنے کی ہمت بھی نہیں ہوئی۔ اس کہانی سے یہ پیغام ملتا ہے کہ اگر آپ کبھی کسی کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، خاص طور پر کسی عورت کی عزت پامال کرتے ہیں، تو یاد رکھیں اوپر اللہ پاک کی ذات موجود ہے۔ مکافات عمل ضرور ہوتا ہے۔ آج طاقت ہے، کل کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں ہدایت دے، ایمان دے اور دوسروں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانے سے محفوظ رکھے۔ آمین۔